السلام علیکم ناظرین، فریڈم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اردو اسکول کے 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایک شاندار اور پروقار تقریری مقابلے کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں جملہ 15 اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ دھارواڑ، لکشمیشور اور کارڑگی سے بھی طلباء نے اپنی قسمت آزمائی کی اور پروگرام میں 4 چاند لگا دیے۔ تقریری مقابلے کا مرکزی موضوع تھا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، تاکہ طلباء کو اپنے اسلاف کی قربانیوں سے روشناس کرایا جا سکے۔ طلباء نے اس موضوع پر بے باکی دلائل اور زبردست جوش و خروش کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ طلباء نے اپنی تقریروں میں تحریک آزادی کے مسلم مجاہدین، ان کی لازوال قربانیوں اور آزادی کی خاطر دی گئی جانوں کے نذرانوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء کی ہمت و حوصلہ افزائی اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سوسائٹی کی جانب سے اول، دوم اور سوم انعام یافتہ طلباء کے لیے خاص کیش پرائز، نقد انعامات اور اسناد کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جسے حاصل کر کے طلباء کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اس مقابلے میں اینگلو اردو اسکول کی طالبہ مازیہ گڑوالی نے پہلا انعام حاصل کیا، جنہیں 5000 روپے نقد انعام ملا۔ تمغہ و اسناد سے بھی نوازا گیا۔ ابوالکلام آزاد اسکول کی طالبہ اقرا تاج موگرے نے دوسرا انعام اپنے نام کیا، جنہیں 3000 روپے نقد انعام، تمغہ و سند ملا۔ اسی طرح محدث اعظم اسکول کی طالبہ افشین منیار تیسرا انعام حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جن کے حصے میں 2000 روپے نقد انعام، سند و تمغہ آیا۔ پروگرام کے اختتام پر فریڈم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران اور سرپرستوں نے طلباء کی بہترین کارکردگی کی تعریف و توصیف کی اور جناب عبدالعزیز لوکاپلی کا شکریہ ادا کیا، جن کی محنت سے یہ کامیاب تقریب ممکن ہو سکی۔ ساتھ میں پروفیسر عافیہ مڑکی اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا گیا، جن کا پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم رول رہا۔ سوسائٹی نے عزم ظاہر کیا کہ وہ مستقبل میں بھی طلباء کی تعلیمی اور ویژنری صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد جاری رکھے گی۔ اس موقع پر جناب عبدالعزیز لوکاپلی کی تعلیمی، سماجی اور ملی خدمات کا اعتراف کرنا ضروری بنتا ہے۔ وہ قوم کے نونہالان کی تعلیمی بیداری اور سماجی ترقی کے لیے مسلسل متحرک اور کوشاں رہتے ہیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے اس تقریری مقابلے کا شاندار انعقاد ان کی تعلیمی فکر کا بین ثبوت ہے، جس سے نہ صرف بچوں میں اعتماد پیدا کیا بلکہ انہیں اپنی تاریخ سے جوڑنے کا اہم کام بھی کیے۔ حال ہی میں انہوں نے شہر ہبلی میں یسایار کو لے کر جس طرح بیداری کی اور خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، وہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ شہر ہبلی میں ان کی اس کارکردگی نے عوام میں ایک نئی امید اور بیداری کی لہر دوڑا دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ جب نیت سچی ہو تو میدان میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جناب عبدالعزیز لوکاپلی جیسے مخلص، متحرک اور دور اندیش شخص کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ وہ جن تعلیمی، سماجی اور ملی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کا انحصار ہم سب کے تعاون پر ہے۔ ہم تمام اہل خیر حضرات، تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور عوام و دیگر علاقوں کے باشندوں سے زوردار اپیل کرتے ہیں کہ وہ جناب عبدالعزیز لوکاپلی کا ہر قدم پر ساتھ دیں، ان کے تعلیمی و سماجی مشن کو تقویت دینے کے لیے ہر سطح پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ آئیے مل کر عبدالعزیز لوکاپلی کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ اور ان کی ٹیم ہمارے بچوں اور قوم کے روشن مستقبل کے لیے مزید بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات عبدالرؤف لوکاپلی کے ساتھ۔ مجھے آج موقع ملا کہ میں فریڈم نیوز اور ویلفیئر سوسائٹی کے جانب سے جو منعقد کیا گیا تھا پروگرام اسپیچ کمپٹیشن اردو میڈیم بچوں کے لیے 10th اسٹینڈرڈ کے دھارواڑ کے بچوں میں، الحمدللہ ایک بہترین پروگرام انہوں نے ارینج کیا تھا۔ اس میں یہ ٹاپک چننا بہت بڑا ایک چیلنجنگ ٹاپک تھا۔ الحمدللہ یہ ٹاپک آج کے دور میں خاص ضروری ہے، کیونکہ ہسٹری کو رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا جو کردار ہمارے آزادی کے لیے جو کیا ہے وہ دھیرے دھیرے مٹایا جا رہا ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا چیک کریں گے تو ہمیشہ بھگت سنگھ اور دوسرے دیگر فائٹرز کا نام آتا ہے، حالانکہ مسلمان کی کنٹریبیوشن اتنا ہی زیادہ ہے جتنا ہندوستان کے باقی کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے فریڈم نیوز کے چینل نے، اور بہت بہترین انداز سے پروگرام ارینج کیا گیا ہے اور اتنے ہی شوق سے بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ مجھے اس کا موقع ملا، میں مبارکباد دیتا ہوں اس ٹیم کو کہ اس پروگرام کو اور ایسے منعقد کریں، اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں اس کا پروگرام کی کامیابی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جو فریڈم نیوز کے ممبران
عبدالعزیز سر اور ان کی ٹیم نے جو یہ تقریری مقابلہ منعقد کیا تھا، جس میں ٹاپک تھا مسلمانوں کا رول آزادی کی لڑائی میں. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا. مور دین 40 اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کیے. ماشاء اللہ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا تھا، اردو کو فروغ دینے کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کر، اور بہت اچھی طرح سے منعقد کیا گیا اور بچوں نے بہت جوش و ولولے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا. میں مبارکباد دیتی ہوں پوری ٹیم کو اس انیشیٹو کے لیے. میرا ایک سجیشن ہے، آگے فیوچر میں اگر یہ ایسے مقابلات نان مسلمس کے لیے بھی کریں، تاکہ ان لوگوں کو معلوم پڑے کہ ہماری کیا کیا قربانیاں ہیں. صرف اپنے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، نان مسلم کے لیے بھی جو آڈینس ہے، پارٹیسپینٹس ہیں، اگر ان کو بتائیں گے تو کیا ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو پتہ چلے کہ ہماری کتنی ہسٹری، ہماری جو تاریخ ہے کتنی روشن ہے. اور آج بھی اگر ہم سب کسی کو بھی پوچھیں، ایک مسلمان چھوٹے بچے کو بھی پوچھیں حب الوطنی کیا ہے، بڑے جوش سے کہے گا کہ میں اپنی مٹی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. تو ماشاءاللہ مبارکباد ساری ٹیم کو. شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. السلام علیکم ایوری ون. پہلے تو میں فریڈم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تاکہ ہمارے قوم کے بچوں کو مسلمانوں کی اہمیت معلوم ہو، جو انہوں نے آزادی کے ٹائم پہ اپنا کردار نبھایا. تو پہلے تو مبارک ہو سر آپ کو بہت بہت، اینڈ شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. اینڈ میں چاہتی ہوں کہ آگے ایسے بہت سارے پروگرامس ہو تاکہ ہمارے بچوں کو اسلامک نالج بھی اتنی ہی ملے، اینڈ یہ جو دنیا کی نالج بھی ہے اتنی ہی ملے، بیکاز دین اور دنیا ایکول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں بچوں کو تعلیم ملے، اینڈ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے زمانے میں بنا ایجوکیشن کے بچہ سروائیو نہیں کر سکتا، بیکاز باہر کی دنیا بہت الگ ہے، اینڈ اندر کی دنیا 4 کمروں میں بیٹھ کے دنیا نہیں گزاری جاتی. باہر کی دنیا میں آنا پڑے گا، ایجوکیشن علم حاصل کرنا پڑے گا، تو جب بھی ایک بچہ سکسیزفل بن سکتا ہے. جزاک اللہ. فریڈم ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی والوں نے جو آج محنت کی، پورے اسکولوں میں بچوں طلباء اور طالبات کا نام رجسٹریشن کیا. یہاں پہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے اس پہ بچوں کو تقریر کہی. تمام بچے پور جوش کے ساتھ اپنے تقریر پیش کر رہے ہیں اور بہترین انتظام کیا گیا ہے. ان کی محنت واقعی تعریف قابل ہے. میں اس ایسوسیشن والوں کا، میرے ساتھیوں کا، میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کا تعاون کرے، ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ اور اچھے سے اچھے پروگرام ہمارے ہبلی شہر کے لیے پیش کر سکیں. اس کے ذریعے میں ایک میسیج میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، میرے دیش میں کسی کا نہیں ہوگا اپمان، ہم سب کریں گے سبھی کا سمان، تب جا کے کہلائے گا میرا بھارت مہان. یوم آزادی کے موقع پر، یوم آزادی کے لیے جو اسپیچ کمپٹیشن فریڈم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ہے، میں اس کی جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلم فریڈم فائٹرز کا رول کیا ہے ہندوستان کی آزادی پر. ماشاءاللہ بہت سارے بچیاں اور بچے جو ہے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیے ہیں، تو ان سبھی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے خون سے سینچا ہے اس چمن کا ہر ایک پودا، ہم نے خون سے سینچا ہے اس چمن کا ہر ایک پودا، ہمیں مت بتاؤ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے. میرا نام فوزیہ رام ترک ہے، میں انجمن اردو ہائی اسکول عیدگاہ میدان کی طالب علم ہوں. مجھے اس موضوع پر بات کر کے، اسپیچ کر کے بہت اچھا لگا، اور یہ فنکشن میں مجھے بلانے کے لیے شکریہ. نام اقرا ہے، میں مولانا ابوالکلام آزاد اسکول سے پڑھتی ہوں. میں عبدالعزیز لوکاپلی سر نے اور فریڈم نیوز نے مجھے کیش پرائز 3000 دیا ہے. میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس مقام پر مجھے پرائز دیا گیا ہے. عزیز لوکاپلی سر نے ایک اسپیچ کا مقابلہ رکھا تھا، اس میں اول نمبر پر آئی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ سبھی کا جو فریڈم ایجوکیشنل کی ٹیم سے آئے ہیں، اور مجھے فرسٹ پرائز کیش پرائز 5000 روپے ملے ہیں. اسی لیے میں آپ سبھی فریڈم سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو بھی اس میں مدد کیے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا نام افشین منیر ہے اور میں محدث اعظم اردو اسکول سے آئی ہوں. تو آج یہاں پر تقریری مقابلہ رکھا گیا تھا جو عزیز لوکاپلی سر کی جانب سے تھا. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میں یہاں پر تھرڈ نمبر حاصل کی ہوں، مجھے کیش پرائز 2000 روپے دیا گیا ہے.
मैं फ्रीडम एजुकेशन के तमाम सोसाइटी के मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम बीबी ज़ेबा अजीज़ मियानवर है। मैंगलोर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से आई हूँ। आज फ्रीडम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करके। मैं अजीज़ लोकापल्ली सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम सैयद जुनैद छगन है और मैं मौलाना हसरत महानी हाई स्कूल तबीब लैंड से आया हूँ और ये फ्रीडम न्यूज़ वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमें फ्रीडम न्यूज़ से लोकापल्ली सर जो यहाँ पर प्रोग्राम किए हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, इस पर मुख्तलिफ स्कूलों से तालिबात और तलबा शरीकत फरमाए हैं और बेहतरीन अपने ख़यालात का इज़हार किए हैं। बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम रहा। बच्चे अपने ख़यालात का इज़हार किए, मालूमात हुए कि कौन कौन मुसलमानों ने हमारी जंग आज़ादी में हिस्सा लिए हैं। मुसलमान उनको मालूमात हुए बच्चों को बहुत सारे। तो ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर एक स्कूल के बच्चों को ये मौका देकर उनको हिम्मत अफजाई की, उनके इनामात से नवाजा गया। मुसलमानों ने रखी थी। अंग्रेजों ने 100 साल तक कितना जुल्म सितम करते रहे कि आज भी हिंदुस्तान की तारीख में मौजूद है। अगर अंग्रेजों ने किसी पर शिकस्त जुल्म किया है तो वो मुसलमानों पर किया है। सबसे पहले जब मुल्क पर कब्जा करना चाहा तो शेरे महसूस हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जंग आज़ादी का ऐलान किया। आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, तो अजीज़ों मैं बताना चाहूँगी, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ हमें इंसाफ, अमन और इंसानियत का दर्ज देता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, यानी बेशक अल्लाह इंसाफ और भलाई का हुक्म देता है। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। ज़मीन के अंदर जाते हैं तो वसूल करते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं तो वसूल करते हैं, इस वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। जनाब सदर और मेरे अजीज़ साथियों, एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अगर आज हमारे हाथों में ये तिरंगा ना होता, अगर आज हम इस खुली फिजा में सांस ना ले रहे होते, अगर आज हमें किसी लफ्ज़ को बोलना है किसी गैर मुल्की की इजाज़त ले रहे होते, तो क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी होती? नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, ज़रा सोचें, जब बात कुर्बानी की आती है तो हमारे